الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فأنت مؤمن ماشاءاللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد تکریم مفتی اعظم امریکہ خطیب و امام مسجد ھذا حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب قبلہ مدثلہ العالی، دیگر علماء ذوی احترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امریکہ کی سرزمین پر ہیوسٹن میں اس وقت ہم اور آپ جس مسجد میں حاضر ہیں، اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ قمر الحسن صاحب قبلہ مدثلہ العالی اتنے باصلاحیت اور باعمل عالم دین ہیں کہ جن کے علمی فیضان سے آپ ہر جمعہ کو اور اس کے علاوہ درس کے ذریعے فیضان حاصل کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ان کی موجودگی میں ان کے آڈینس سے خطاب کرنا خاصا مشکل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ جیسے کم علم کی اتنی طاقت و صلاحیت نہیں کہ جہاں ان کا علمی فیضان جاری و ساری ہو وہاں میں کچھ لفظ شاعری کی جرت کر سکوں، مشکان است خود بگو نہ کیا تارا ہو، لیکن حکم پر عمل کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ کوئی بھی جلسہ ہو تو اس کا آغاز
درود شریف سے کرتے ہیں۔ آپ اس اینگل سے ذرا درود شریف کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں جو اینگل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کسی سے تعلق مضبوط کرنا ہو تو کیسے مضبوط کیا جائے؟ آپ دیکھیں، آج کسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے تو ڈیلی واٹس ایپ کیا جاتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ تعلق بن گیا، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ٹویٹر، فیس بک، اس کے ذریعے آدمی رابطہ رکھتا ہے۔ پھر اچانک جب ملاقات ہوتی ہے تو پہچاننا دشوار نہیں ہوتا، میں وہی ہوں جو آپ کو روزانہ میسج کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی کو آج میسج کیے، اس کے بعد 2 سال کے بعد میسج کیے تو تعلق بھی کمزور، پہچاننا بھی کمزور۔ تو اگر حضور سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو کبھی کبھی نہیں، ریگولر درود شریف پڑھتے رہو۔ جب ریگولر درود شریف پڑھتے رہو گے تو فرشتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کا سلام پیش کریں گے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پڑھیں گے آپ درود شریف، لیکن وہاں نام صرف آپ کا نہیں لیا جائے گا، آپ کے والد کا بھی نام لیا جائے گا۔ اس باپ کی تربیت پر قربان جس نے اپنے بیٹے کو درود سکھایا ہے۔ اور جب یہ درود کی عادت پڑ جائے گی تو پہچاننا دشوار اس لیے نہیں ہوگا کہ صوفی جمیل رضوی صاحب کہتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی رہے گا السلام علیکم۔ میں نے پہلی ٹپ آپ کو دے دی کہ کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنے کا بہترین طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے بعد درود شریف کو اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ پوری توجہ سے گفتگو سنیں۔ تو آپ سوچیں کہ گفتگو تو سن ہی رہے ہیں، اب توجہ کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، یوں ہی درود پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور توجہ سے پڑھو تو خود حضور سن لیا کرتے ہیں۔ تو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پیش کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پیش کیے جائیں تو بالکل توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارکہ کے موقع پر میں نے کسی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ قلت وقت کی بنیاد پر تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی تھی، اور اس کے بعد حضرت کا حکم اور اعلان بھی تھا کہ اسی ٹاپک کو سنڈے کے بیان کے اندر آگے بڑھایا جائے۔ تو حضرت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا انسانوں میں کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انسان کو کس چیز سے خوشی نصیب ہو سکتی ہے اور کون سی چیز اسے بے چین کر سکتی ہے، اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا۔ آج کے اس مادی دور کے اندر، ماڈرن ٹیکنالوجی کے پیریڈ کے اندر، انسان جن چیزوں سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مادی چیزیں ہیں، مٹیریل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ مادی چیزیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں سکون اتنا ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، آج سے 300 سال پیچھے چلے جائیں، سڑکیں اچھی نہیں تھیں، سواریاں اچھی نہیں تھیں، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی سواریوں پر سوار کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی سچویشن ایسی تھی کہ بڑے مزے کی زندگی گزارتے تھے۔ اتنا دور لے جانے کی بجائے تھوڑا اور قریب کرتا ہوا چلیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوشل میڈیا، ماڈرن ٹیکنالوجی، اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم جو ہے کسی سے رابطہ کرنا چاہتے تو لیٹر بھیجتے، وہ لیٹر 1 مہینے کے بعد پہنچتا۔ ہماری سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے آج موبائل ہے کہ ادھر ہم نے بٹن دبایا، میسج پہنچ گیا، 1 سیکنڈ کے اندر ہم یہاں سے میسج وہاں بھیجتے، وہاں سے میسج یہاں جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سہولت کے ملنے کے بعد انسان کو سکون ملنا چاہیے نا کہ اتنا ایزی ہو گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی آسائش کی چیزیں اور سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں سکون ختم ہوتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سامنے ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ملنے کے لیے آیا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ موبائل میں جو کئی سو میل دوری پر اس سے بات کرنے میں میسج میں لگے، احساس ختم ہو گیا کہ ہمارے سامنے کوئی آ کے گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس موبائل نے احساس فنش کر دیا۔ میاں بیوی، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بیوی گھر میں ہے، بازو کے روم میں شوہر ہے، اٹھ کے نہیں جاتا میسج۔ یہ سچویشن am I right or wrong؟ ہے نا سر؟ ختم ہو گیا معاملہ۔ مجھے ایک صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے UK کے اندر فون کیا کہ حضرت آپ بہت دور ہیں، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، کہ آپ فون پر اس کے کان میں اذان پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اب ساری چیزیں آن لائن۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں نے ہمیں کتنا تباہ کر دیا ہے۔ جتنی سکون کی چیزوں کو ہم تصور کرتے ہیں کہ ان سے سکون ملے گا، وہ سکون نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جسم کو راحت پہنچاتی ہیں، روح کو راحت نہیں پہنچاتی۔ روح کی غذا کچھ اور ہے۔ آپ 1000 تھک کر کے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، 1000 تھک کر کے، اور آئے ہیں آپ آدھے گھنٹے کے لیے، کچھ تو اتنا بھی نہیں، بس خطبہ بھی نہیں، جماعت شروع بھی پہنچے سلام پھیرے نکل گئے۔ یہ سچویشن۔ اور جو خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، بیان سننے کے لیے آتے ہیں، ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر امام صاحب اگر خطبہ دے رہے تو جھپکیاں لے رہے ہیں۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اتنی دیر میں اس کو نیند کیسے آنے لگتی؟ تو جواب ملے گا، روح کی غذا اسے مل رہی ہے، روح کی غذا اسے سکون دے رہی ہے۔ وہ بیٹھا ہے، نہ کرسی پر ہے، نہ بستر پر ہے، نہ AC چالو ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو اس کو نیند کی آغوش میں لے جا رہی ہے؟ تو جواب ملے گا اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، جس کی روح کو غذا پہنچا رہا ہے۔ پوری دنیا کا انسان اس وقت جسم کی راحت کا انتظام کر رہا ہے، اور جتنی جسم کی راحت بڑھتی جا رہی ہے روح اتنی بے چین ہو رہی ہے، بے قرار ہو رہی ہے، میڈیسن بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں خوشی کیسے حاصل، اور خوشی کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور میں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سائیکولوجسٹ میں نے پڑھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سائیکولوجسٹ، سب سے بڑے ماہر نفسیات،
تو جب میں نے سعدیہ غزالی کی اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے سائیکولوجسٹ کی حیثیت سے پیش کیا۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں، خوشی کس چیز سے نصیب ہوتی ہے اور انسان کو خوش کس چیز سے ہونا چاہیے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تو نیکی کرے تو اس نیکی کی وجہ سے تجھے خوشی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تیری اطاعت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس لیے کہ نیکی آسان نہیں، نیکی کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے سمجھو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سمجھو، اس کو میں آج کے دور کے اعتبار سے سمجھاؤں۔ نیکی کا بینیفٹ، آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، یہی نیکی ہے۔ میں آپ کو دوسرے اینگل سے بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، وہ تو نیکی ہے۔ آپ اپنی رولز رائلس لے کر یا BMW لے کر کے جا رہے ہیں، آج کے دن آپ نے 1 کروڑ روپیہ کما لیا، مست ہے، اتنا پروفٹ میرا ہو گیا ہے، تو آپ کا دماغ آسمان پر ہوگا، مجھے اتنا مل گیا ہے۔ تو آپ اس پروفٹ کی بنیاد پر، اتنے ڈالر، اتنا پیسہ ملنے کی بنیاد پر مستی میں تھوڑے سے ہو گیا تو گاڑی بھی یوں یوں چلاتے ہوں، سڈنلی ایک بلائنڈ شخص آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اسپیڈ سے بریک لگا اور بریک لگاتے ہی ہلکی سی ٹکر اس بلائنڈ کو لگ گئی، گرا بھی نہیں، سنبھل گیا، لیکن آپ کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ اس کے پاس گئے، معافی مانگی، اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ کیا تم اندھا ہے، دیکھتا نہیں؟ بس اتنا کہہ دیا۔ اب یہ چیز جب آپ رات کو گھر جا کر کے بستر پر لیٹیں گے نا تو 1 کروڑ کا پروفٹ آپ بھول جائیں گے، اس بلائنڈ کی بات آپ کو چین سے سونے نہیں دے گی، اس بلائنڈ کی بات آپ کو چین سے سونے نہیں دے گی۔ لیکن آپ نے آج کے دن 1 لاکھ روپے کا پروفٹ کیا، 1000 روپے کا پروفٹ کیا، اور آپ اپنی گاڑی لے کر کے جا رہے تھے، ایک بلائنڈ کھڑا ہے، اسے روڈ کراس کرنا ہے، آپ نے گاڑی روکی، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے روڈ کراس کرا دیا، اس نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے خوش رکھے۔ آج جب آپ گھر جائیں گے نا تو بہت سکون کی آپ کو نیند آئے گی، آج آپ سکون سے سوئیں گے، اس لیے کہ نیکی نے آپ کے قلب کو سکون کی دولت عطا فرمائی، نیکی نے آپ کی طبیعت کو قرار کی دولت عطا فرمائی۔ آج ماحول بدلتا جا رہا ہے، انسان گناہوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، سکون گناہوں میں نہیں ہے، سکون نیکی کے اندر ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، نیکی کرنے کے بعد بھی بہت سارے اپسیٹ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر دوں، فنڈ ریزنگ کا پروگرام آگے سرمایہ دار اس کے اندر اناؤنس ہو رہا ہے، اسمبلی خان ہے، $5000 میری طرف سے، 10,000 میری طرف سے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سرمایہ دار زیادہ ہیں، کسی نے دوسروں کو دیکھ کر کے چلو میں میری طرف سے 25,000 زیادہ لکھا دیا۔ اب گھر پہنچنے کے بعد بیوی نے پوچھا کیسا راج کا پروگرام؟ کیا کہوں، پھنس گیا تھا، دوسرے کی وجہ سے مجھے اتنا لکھانا پڑا، تو نے کسی فرد کو نہیں دیا، تین کے نام پر دیا، اس نیکی پر تو تجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن نیکی کر کے اپسیٹ ہے، نیکی کر کے اپسیٹ ہے، ٹینشن میں ہے۔ اب یہاں میں آپ کو صحابہ کی کیفیت بتاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ رب نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام کہنا اور صدیق اکبر سے بھی سلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے اور پوچھنے والے جبریل نے پوچھا، پروردگار پوچھ رہا ہے ابو بکر سب دے کر خوش تو ہو نا، سب دے کر خوش تو ہو نا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا میرے رب نے میرا ذکر کیا ہے، مجھے یاد کیا؟ تو یہاں یہ صحابہ کی کیفیت تھی، لٹا کر نیکی کر کے خوش ہوتے تھے، آج ہم نیکی کر کے بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نیکی، کوئی مانگنے والا آیا آپ کو نہیں دینا، بار بار آیا دے دیا آپ نے، اور دیتے ہی آپ نے کہا یار تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ قرآن نے اس کو مینشن کیا کہ یہ دے کر تیرا کوئی فائدہ نہیں، یہ دے کر تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جاننا چاہتا ہے کہ اس دینے سے بہتر چیز کیا تھی تو قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس سے تو بہتر تھا تو اچھی بات کہہ دیتا بھائی کہیں اور دیکھ لیجیے، لیکن دے کر تو نے جو اس کا دل دکھایا، اس دینے سے بہتر تھا کہ تو اچھی بات کہتا تو اسے رخصت کر دیتا، یہ تیرے لیے بہتر تھا۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ نیکی کر کے خوش ہونے کی عادت ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اور تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش ہے۔ آج تو حال یہ بن چکا ہے کہ نیکی کرنے میں بندہ شرماتا ہے، نیکی کرنے میں بندہ شرماتا ہے۔ کتنی تباہی کا وقت آ چکا ہے، آپ سوچیں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے میں آدمی شرماتا ہے، اور شرماتے ہوئے کہتا ہے یار یہ آج کے دور میں نہیں چلے گا، معاذ اللہ من ذالک۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، کوئی باس ہے تو اپنے ایمپلائی کو سلام کرنے میں شرماتا ہے، نہیں یہ مجھے سلام کرے۔ شوہر ہے گھر میں انٹری کرے گا تو سوچے گا بیوی پہلے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ چلیے یہ تو ایک کامن بات ہو گئی، تھوڑا سا اور سمجھاؤ۔ آپ کسی ایسی سوسائٹی کے اندر دعوت کے اندر گئے ہیں جہاں پر مکس کمیونٹی ہے اور آپ کو پانی پینا ہے، سچ بتائیے گا بیٹھ کر پیئیں گے کھڑے رہ کر پیئیں گے؟ آپ سوچیں گے بیٹھ کر پیوں گا تو لوگ مجھے 1400 سال پرانا سمجھیں، آپ بیٹھ کر پینے میں شرمائیں گے، اور انٹرنل فیلنگ یہ ہوگی، آپ کی فیلنگ یہ ہوگی کہ میں بیٹھوں گا نیکی کروں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا میرے بارے میں سوچیں، تو آپ فوراً کھڑے ہو کر کے بیٹھ کی طرف پانی پینا آپ کو شروع کر دیں۔ نیکی کرنے میں آپ شرما رہے ہیں، آپ جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر وہ شرم محسوس کرے اور وہ یہ سوچے کہ میں بیکورڈ تصور کیا جاؤں، اس قوم کو زمین پر کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ اسی قوم کو زمین پر عزت ملے گی جو قوم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پراؤڈلی کرنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم زمین پر عزت سے نہیں جی سکتے۔ میں تو اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی بیٹھ کر کے پیو، بسم اللہ شریف پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ آج کے ریسرچ اسکالر نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اٹیک آتا ہے اس لیے بیٹھ کر پانی پیو، اچھا تو پھر بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سوچ، یہ مینٹلٹی،
یعنی وہ شخص جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے بلائنڈلی نبی کی بات پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سائنٹسٹ کی ریسرچ اس کی ریسرچ کو فالو کر رہا ہے اور نبی کو سب سے بڑا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور سے بڑا بھی کوئی سائنٹسٹ ہے. آپ دیکھیں کورونا کے زمانے میں وہی رول فالو کرنے کے لیے کہا گیا آپ دو بار کس نے سکھایا؟ میرے آقا نے سکھایا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور آپ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اسلام کے سلسلے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ریزن یہ ہے ایجوکیشن جتنا بڑھتا جائے گا اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے لوگ اسلام کی طرف دوڑیں گے. کیسے روکا جائے؟ ایک ہی طریقہ ہے, غلط پکچر پیش کرو تاکہ لوگ اسلام کی طرف جانے سے روکیں. کیا بات. کسی نے کہا تھا کہ ٹیریسا جس کے بنگال کی سرزمین پر کافی لوگوں کو کرسچن بنایا, تو کسی نے کہا کہ کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جس نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا. تو ہم نے جواب دیا تھا ٹیریسا نے مجبور کو مسلمان بنایا, عیسائی بنایا. کسی کو رکشہ دلا کر, کسی کو تعلیم دلا کر, کسی کو کھانا دے کر, کسی کو جاب دے کر. لیکن الحمدللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طاقت ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی دیکھو جو اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے مجبور نہیں, ہائیلی کوالیفائڈ, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے, اس کے باوجود وہ اسلام قبول کرتے نظر آتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت اور سچائی. میں آپ کو ایک پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں. سنگنگ کا ایک پروگرام تھا جس میں ہر بچے کو کچھ نہ کچھ گانا تھا. تو کوئی انگلش گانا گا رہا ہے, کوئی ہندی گانا گا رہا ہے, سب اپنے اپنے حساب سے. تو سب انجوائے کر رہے تھے. ایسے میں ایک مسلم بچہ آیا, سر پہ ٹوپی پہنے, پروگرام گانے کا ہے, ٹوپی پہن کر آیا اور اس نے اذان کہنی شروع کر. جیسے ہی اس نے اذان کہی مجمع پورا رونے لگ گیا. پتا چلا کہ روح کو اس کی غذا مل رہی ہے, اس کی تاثیر ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم آج بھی اس دور کے اندر کبھی مایوس نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو فطرت تو سب کی صحیح ہے, ان کو ماحول نہیں ملتا جس سے وہ بگڑ جاتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی پیاری نعت, انہوں نے ایک شعر جو ہے بڑا پیارا تھا جس کا مفہوم تھا کہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا جو بھی علامہ کمال حسن صاحب کا, میں آپ کو سمجھاؤں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل رہے ہیں, لیکن یہاں حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ مایوس نہیں ہے حضور, کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ عمرو ابن حشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. مایوس نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جو تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہو, کتنی اس کے دل میں حضور کی نفرت ہوگی. لیکن قربان جائیے, چونکہ نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کی فطرت پر تھی, اس لیے وہ دبی ہوئی فطرت کو ابھارنے کے لیے رسول اعظم نے دعا فرمائی. اور قربان جائیے, حضرت فاروق اعظم اسلام قبول کیے, اور قبول کرنے کی وجہ سے قرآن نے جو ان کے بارے میں فرمایا, کیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جو شخص قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا اسے اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی, اور اس کے اسلام کی دولت حاصل کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہ اے نبی, اے غیب کی خبر دینے والے, اللہ آپ کے لیے کافی ہے, اور مومنین میں جو آپ کے پیروکار ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے. اس شخص کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے, اس لیے ہم آج بھی مایوس نہیں. خیر, عرض یہ کر رہا تھا
نیکی ایک عادت بناؤ نیکی کرنے کی. بچوں کو بھی نیکی کی عادت بناؤ, ان کو سلام سکھاؤ, کلام سکھاؤ, آداب سکھاؤ, بیمار کی عیادت سکھاؤ. یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ. نیکی کا حریص بناؤ, نیکی کا عادی بناؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. آسمان کو حضور نے دیکھا. ام المؤمنین سے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں, کیا فرمایا؟ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. بات نیکی کی کی, بات کس کی نیکیاں. عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. لرز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ابا کی نیکی کا کیا معاملہ؟ تو سرکار نے فرمایا تیرے والد کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکی کے بات نیکی کی. بات نیکی کی. حضور نے نیکیوں کا حریص بنا دیا تھا صحابہ, اور صحابہ سے کوئی نیکی میں ایک دوسرے میں جو کمپٹیشن ہوتی تھی نا وہ صرف نیکیوں کی ہوتی تھی. لیکن انوائرمنٹ نیکیوں کا بن گیا تھا, ایک ماحول نیکیوں کا بن گیا تھا. اور ہمارے یہاں کیا ہے, کسی اور چیز کا کمپٹیشن چلتا ہے, نتیجتاً آدمی جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے اس کمپٹیشن میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو نیکی بہت اہم چیز ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو ساری چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں, اس کے ساتھ اس کی نیکیاں جاتی ہیں, اس کے ساتھ اس کی نیکیاں جاتی ہیں. آپ دیکھیے نا, یہ میرا بنگلہ, یہ میری گاڑی, یہ میرا پیسہ, آدمی دنیا میں یہی کہتا ہے. لیکن جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو چشم تصور میں آپ سوچے مولا فرماتا ہوگا بندے تو کہہ رہا تھا میرا بنگلہ میری گاڑی, اچھا چل لے جاتا ہو تو ساتھ میں قبر میں لے کر کے جا, لے کر جا قبر میں. کوئی لے کر نہیں جاتا, کوئی لے کر نہیں جاتا. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا یہ سب قدرت نے یوز کرنے کے لیے تم کو دیا تھا. جب تک تمہاری قسمت میں تھا تم نے یوز کیا, تمہاری روح پرواز ہو گئی, یہ کسی اور کا, یہاں تک کہ بیوی بھی عدت گزارنے کے بعد کسی اور کی ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ دنیا میں جتنا بھی ہے نا یہ سب ٹیمپرری ہے, عاریتن ہے. اصل چیز جو قبر میں کام آئے گی وہ نیکی ہے, حشر میں جو چیز کام آئے گی وہ نیکی. ہمیں ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر, پاکستان میں, پوری دنیا میں, امریکہ کے اندر, جس کے اندر نیکی کی اہمیت ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب نیکی کی اہمیت کم ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے اندر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس معاشرے کا سکون اللہ ختم کر دیا کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نیکی تجھے خوش کر دے. گویا اس فرمان کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا ایک سامان ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ جب تجھے خوش ہونا ہو تو کوئی نیکی کر کے خوش ہو جا کے اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی, انہیں کرم فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان مرنے کے بعد نیکی کرنے نہیں ملے. قرآن کہتا ہے جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری, اللہ کی نافرمانی میں گزاری, اور پروردگار جل جلالہ جب ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پرسش کرے گا میدان محشر میں تو کیا کہیں گے, وہ کیا چیز کے لیے اللہ سے عرض کریں گے؟ دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے کس چیز کے لیے عرض کریں گے؟ قرآن کہتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, لعلی اعمل صالحا, ہمیں دوبارہ تو دنیا میں لوٹا دے تاکہ نیک عمل کریں. مال کمانے کی بات کوئی نہیں کرے گا وہاں پر کہ دنیا میں بھیج تاکہ مال جمع کریں, نہیں.
آپ سوچتے ہوں کہ مال کمانا برا ہے، نہیں، میں آپ کو شارٹ میں 2 لفظوں میں سمجھا دوں. اسلام ترک دنیا کی بھی تعلیم نہیں دیتا، گھر کے دنیا کی بھی تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم فکر آخرت بھی رکھو اور دنیا میں بود و باش کے لیے، جینے کے لیے جو چیز ہے اس کی بھی کوشش تمہیں کرتے رہنا چاہیے. تو قیامت کے دن بندہ اللہ سے جو دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے مہلت مانگے گا، وہ کس چیز کی مانگے گا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں. تو مولا کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، اس میں تجھے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ میں نے ایک ٹائم تجھے دیا تھا دنیا میں، تجھے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ تو دنیا میں نیکی کر، تو دنیا کی دوسری چیزوں میں مست ہو گیا. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی کے خریص بنو. کوئی بھی نیکی کا موقع ملے اور استطاعت ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. نیکی کرنے میں جلدی بھی کرنا چاہیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحات، نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ آج نیکی کرنے کا دن ہے، کل کوئی سنگت بری مل گئی ختم ہو گیا. تو جب نیکی کا موقع ملے فوراً کرو، اور نیکی کرنے کے اندر جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کل بروز قیامت ہمیں جو چیز کام آئے گی وہ نیکی ہی ہمیں کام آئے گی. اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ چیز بتائی، وَسَاعَتْ كَالسَّجِّئَةُ، اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے. تب تو مومن ہے. گناہ کر کے تیری طبیعت بے قرار ہو جائے، گناہ کر کے تیری طبیعت کے اندر ایسی پوزیشن ہو جائے کہ تجھے کھانا بھی اچھا نہ لگے، پینا بھی اچھا نہ لگے، کسی سے ملنا بھی اچھا نہ لگے. یہ کیا ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا؟ اگر یہ کیفیت بنتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو مومن ہے. سبحان اللہ. پھر کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، حضور نے فتویٰ دے دیا تو مومن ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ پھر پوچھتے بھی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ سوال پوچھتے تھے. اور صحابہ کے ایسے ہی سوال آپ پورے احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھیں. واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ صحابہ کے سوال جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو دنگ رہ جاتی کہ کتنی اونچی سوچ تھی. تو سوال پوچھا صحابہ نے، حضور نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق نیکی ہے، اور جس کام کے کرنے میں دل میں کھٹکا پیدا ہو وہ گناہ ہے. جس کام کے کرنے میں دل میں کیا ہو، کھٹکا پیدا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پوری زندگی میں آزما کر دیکھنا. ابھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. زندگی میں کوئی بھی انسان پہلی بار کوئی گناہ کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا تو اس کی طبیعت اندر سے لرزتی ہے. کیا کرنے جا رہا ہوں، اندر سے بے چین. یہ کون ہے جو اندر سے ہماری طبیعت کو بے چین کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کی طبیعت ہی کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ نیکی کرے گا تو بے چین ہوگا. روکے گی کوئی چیز، مت کر، کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، بہت ایزی سمجھنے کے لیے. آدمی نیکی کرتا ہے نا تو چاہتا ہے کہ سب کو خبر ہو جائے، چھپاتا نہیں.
اگر تہجد اس نے پڑھی ہے صبح کو ملے گا اور کیا چل رہا ہے کیا بتاؤ، بس تہجد پڑھا اس کے بعد تلاوت کیا پھر فجر کی نماز پڑھا. اسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ نہیں یہ تہجد، لیکن وہ نیکی چھپا نہیں پاتا ہے، نیکی چھپا نہیں پاتا. لیکن رات کو اگر گندی پکچر دیکھا ہے، کوئی پوچھے رات کیسے گزری، یار نیند نہیں آ رہی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ چھپا رہے ہو وہ گناہ ہے. کیا بات، جو چیز آپ چھپا رہے ہو وہ گناہ ہے، تبھی تو آپ نہیں بتا رہے ہو. تو یہ قدرت نے آپ کی طبیعت کے اندر رکھ دی ہے یہ چیز کہ جب جب تو گناہ کرے گا تیری طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور جب جب تو نیکی کرے گا میں تیرے دل کو سکون سے بھر دیا. گناہ کبھی چین سے جینے نہیں دیتا، گناہ کبھی اطمینان کی زندگی نہیں دیتا. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، جس قوم کو بھی اللہ نے پکڑا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. وَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، یہ قرآن کا فرمان ہے، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. پہلے کی قوم کے اندر صرف ایک گناہ ہوتا تھا، کسی قوم میں ایک گناہ، کسی قوم میں ایک گناہ، کسی قوم، اور وہ سارے گناہ آج مسلمانوں میں ہو رہے ہیں. سارے گناہ مسلمانوں میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کر کے کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا. ایک سینٹنس میں آپ کو گناہ کی سچویشن بتاؤں، اگر یاد رکھ سکتے ہو تو زندگی پر یاد رکھیے گا. گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں. گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں. اور نیکی میں تکلیف تو ہے لیکن عزت ہی عزت ہے. اللہ نے نیکی میں عزت رکھی ہے، لیکن گناہ کے اندر انسان کو ذلت کے علاوہ اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. ایک آدمی بڑا پرہیزگار ہے لیکن پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے، فراڈی ہے، ایسا ویسا ایسا کچھ، تو پھر اس کی عزت چلی جاتی ہے. گناہ میں کوئی عزت نہیں. کبھی کبھی آدمی گناہ سے بچتا بھی ہے، اور اس بچنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، طاقت بھی ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. اب مال اس کے پاس ہے نہیں کہ جا کر کے گناہ کرے، مال اس کے پاس نہیں ہے. سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے جانے تو یار، پیسے نہیں تو کیا گناہ کرنے کے لیے جانا. وہ بچ جاتا ہے گناہ سے. تو اس طرح سے گناہ سے بچنے پر اسے تقویٰ کا مقام نہیں ہوگا، کچھ ثواب ضرور مل جائے گا، اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا. ایک آدمی کی پوزیشن ایسی ہے کہ پیسہ بھی ہے لیکن جسم میں طاقت نہیں اس کے پاس کہ گناہ کر سکے. وہ گناہ نہیں کر رہا، گناہ سے بچ رہا. ثواب تو ملے گا لیکن متقی کا مقام اسے نصیب نہیں ہو سکتا. ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے سوسائٹی کو پتہ چل جائے گا تو اپنی عزت چلی جائے گی، تو سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا. ثواب تو ملے گا، وہ عزت جو متقی کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی. لیکن وہ بندہ جس کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، عزت جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، گناہ کا سارا سامان اس کے سامنے موجود ہے، لیکن صرف اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. جب کسی کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو میرا مولا اس کے چرچے لوگوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اصل میں گناہوں سے بچنا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ سمجھیے گا، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیے گا، قرآن کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. پہلا گناہ، آج بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اس گناہ کے اندر گرفتار ہیں،
پروردگار نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا ایک سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا. تو رب نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا جس چیز کا میں نے حکم دیا تھا؟ پہلا سینٹنس اس کا قرآن کہتا ہے انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا. پہلا گناہ جو ہوا وہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا. ذہن میں رکھیے گا جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ نے تکبر بھی سنا ہوگا، ڈیفینیٹ تکبر تھا. آپ نے حسد سنا ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ پر سے، لیکن آج بھی دوسری چیز پیش کرنا ہوں، سائیکولوجیکل. آج کون ایسا ہے جو اپنے کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے. پہلا گناہ تھا جو ہوا خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت اللہ رضوان دریائے دجلہ کے کنارے سے جا رہے تھے. دیکھا ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا، بازو میں بوتل پڑی ہوئی ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا ایک خیال آیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں. یہ بوتل اور عورت کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک منٹ نہیں گزری تھی کہ جو دریا تھا، دریا کے اندر طغیانی آئی، موج اٹھنے لگی، اور ایک کشتی تھی جس کے اندر 6 لوگ موجود تھے. وہ کشتی الٹ پلٹ ہونے لگی. وہ شخص جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا اور بوتل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور 6 لوگوں کو بچا کر کے لے کر گیا. سبحان اللہ. اور پھر بایزید بستامی سے کہتا ہے بایزید ایک کو تو بچا لیتے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے. اور پھر اس نے کہا بایزید یہ عورت میری ماں ہے اور بوتل کے اندر پانی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ سب سے مجھ کو میں کم تر سمجھوں گا اور سب کو مجھ سے بہتر سمجھوں گا. فوراً اللہ نے ایگزام لینا شروع کیا. بایزید بستامی علیہ رحمہ یہ سوچ کر کہ مائنڈ بنا کر چلنے لگے. ایک سامنے سے غیر مسلم آ رہا تھا، یہودی آ رہا تھا، اس کے ساتھ کتا تھا. اس نے فوراً کوشچن کیا بایزید تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ فوراً ایک ساتھ. اب حضرت بایزید کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو تیرے کتے سے میں بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے. یہ جو ہماری مینٹلٹی بنتی جا رہی ہے، میں بہت سپریر ہوں، میری سوچ ایسی، میرا دماغ ایسا، میرا یہ ایسا، میرا وہ ایسا. سب سے بہتر میرا رب. اور جو توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ پہلا جرم تھا. اور کس اعتبار سے؟ اس کی علت کیا بیان کی کہ میرے پاس یہ ہے، یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، میرے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، میں سائنٹسٹ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ ساری چیزیں. آدمی سوچتا ہے کہ بہتر ہوں. یہ فیلنگ ہوتی ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کسی چیز کے ملنے پر تو ادا کرنا چاہیے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ ایجوکیشن عطا فرمایا، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھو. آپ پتہ نہیں کس کا عمل اللہ کو کون سا پسند ہے. مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے سامنے اس زمانے کے اندر جالی مبارک بھی جب نہیں لگی تھی، اس زمانے کی بات ہے، 2 خواتین اس موقع پہ، عورتیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پر پہنچتی تھی. تو وہاں جب پہنچی تو 2 عورتیں تھیں. ایک عورت بالکل ان پڑھ تھی
اور ایک پڑھی لکھی عورت تھی. پڑھی لکھی عورت بہت اچھے لب و لہجے کے اندر سلام پیش کر رہی تھی، بہت اچھے لب و لہجے میں بالکل ادب کے ساتھ اور خوب الفاظ وغیرہ کے ساتھ اور سیغوں کے ساتھ سلام پیش کر رہی تھی. اور وہ بیچاری ان پڑھ عورت جو ہے نا، اسے کچھ آتا تو نہیں تھا، اس نے صرف اتنا کہہ دیا حضور مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو یہ پڑھ رہی ہے میری طرف سے بھی قبول کر، میری طرف سے بھی قبول کر. اب رات کو جب دونوں عورتیں سوئیں، اللہ پڑھی لکھی عورت سے کہا گیا اس کے صدقے پہ تیرا سلام. اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ ہمیں نہیں پتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کچھ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. حقیر کسی کو نہ سمجھو، کمتر کسی کو نہ سمجھو. پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون افضل و اعلیٰ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم. واضح لفظوں کے اندر فرما دیا، اور خاص طور پر یہاں عورتوں کو مینشن کیا گیا ہے، وَنِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. نساء کو خاص طور پر اس میں مینشن کیا گیا، باقاعدہ عورت کا تذکرہ آیا. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا تو تجربہ ہے اس دنیا کا. عورت ہمیشہ چاہتی ہے شادی میں جائے تو سب سے بہتر وہی اچھی لگے، باقی سب اس سے کم نظر آئے. ہر شادی میں نیا ڈریس، نئی جویلری، شوہر کا دیوالیہ کر کے رکھ دیتی ہے بیچارے کی. میں سب سے اچھی لگوں، سب سے پاورفل لگوں، میری امیج سب سے اچھی ہو. اور اگر اس میں کوئی غریب آ گئی تو اس کو سلام بھی نہیں کرے گی. اس سے ملاقات کروں گی تو دوسری سمجھے گی پتہ نہیں کیا ہے اس سے مل رہی ہے. اسی لیے قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے. تمہیں نہیں معلوم، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم. مینشن کیا گیا ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں کیا خبر کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر؟ تو پہلا جرم جو ہوا تھا خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنے کا، حقیر سمجھنے کا. جب پروردگار نے ابلیس سے کہا ماں منعک ان تسجد اذ امرتک، تو اس نے اقرار کیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کو علم کی دولت ملے، عمل کی دولت ملے، دولت ملے، مال ملے، ساری چیزیں ملے، تو اس پر یہ سمجھنا چاہیے میرے کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی. لیکن دوسرے کو کم تر تصور کرنا یہ اللہ کے نزدیک جرم ہے، اس لیے کہ وہ ہے کچھ بھی بندہ تو خدا کا ہے، بندہ تو خدا کا ہے بھائی. اور پھر ایکوالٹی بھی نہیں ہوتی، اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا الذل ولا الحرور. یہ ساری چیزیں مینشن کی گئی کہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. پڑھے لکھے کو اس کا مقام دو، ان پڑھ کو اس کا مقام دو، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار قطعی طور پر نہیں ہے. لیکن خود کو خیر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو قرآن مقدس اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کم تر سمجھنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق. آپ دیکھیں موجودہ دور میں بہت سارے ایسے اکابرین موجود ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ بھی حسن خلق کے پیکر بن سکتے ہیں. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دنیا سے کچھ کر گئے، میں ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے حیرت ہوئی اس وقت جب کینیڈا کی سرزمین پر حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب بھی تشریف فرما تھے اور قائد اہل سنت بھی تشریف فرما تھے علی رحمۃ اللہ علیہ. نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا. اتنا بڑا شخص
اتنے عظیم معنی میں تھی. آپ جانتے ہیں وہاں کے جو مقامی امام تھے وہ مغرب کے لیے مغرب وہ پڑھا سکتے تھے قائد اہل سنت، لیکن مغرب کے لیے مقامی امام کو مصلی پر کھڑا کیا اور خود تکبیر کہنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور ایک کمال کی بات بتاؤں، جس کے گھر حضرت کا قیام ہوتا تھا قائد اہل سنت کا، اللہ اکبر، تو ہوتا یہ کہ رات کو آدمی سونے کے لیے جب بیڈ روم میں جاتا ہے تو بستر سب بنا رہتا ہے، باتھ روم سارے سیٹ ہوتے ہیں، ٹاول اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جب صبح اٹھ کر کے باہر نکلتے کسی کے یہاں سے تو بیڈ بھی بکھرا ہوا، باتھ روم کے اندر بھی ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوتی، لیکن قائد اہل سنت کی عادت تھی کہ جب وہ نکلتے تھے تو جس پوزیشن میں بستر میں حاضر ہوئے تھے نکلتے تھے تو بستر باتھ روم سب ایز اٹ از اچھی طریقے سے صاف ستھرا، بیڈ وغیرہ سب بنا ہوا ایسے ہی پوزیشن کے اندر ملتا. ہم نے بہت زیادہ صحبت تو حضرت کی نہیں پائی، لیکن حضرت کے ساتھ رہنے والے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی اللہ تعالیٰ ان کی عمر مبارک آمین آمین جسائے کو دراز فرمائے، آمین. کی صحبت ہم نے پائی. آپ کو حیرت ہوگی سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن کے، لیکن کبھی ہم فلائٹ سے اترتے تو حضرت کا مکان ممبئی میں بھی جوگیشوری کے اندر موجود، تو میں تو اولا کرا لیتا یا اوبر کرا لیتا، حضرت جو ہے وہ رکشہ اسٹینڈ پہ چلے جاتے اور رکشہ کے اندر چلے جاتے. حضور ٹیکسی میں چلے جائیں، فرماتے مولانا میرا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، زبردستی ٹیکسی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جس میں چلے جائیں. یہ سادگی اور یہ اخلاق ہے. اور ذرہ نوازی کا عالم یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر، اس طریقے سے نمازتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اپنا کوئی مشفق اور مہربان اس طریقے کا بھی موجود ہے جو اپنے لفظوں اور کردار کے ذریعے کیا سے کیا بنا سکتا ہے. اللہ کے سائے کو سلامت رکھے. آمین. تحریک حضرت کی قیادت اور سرپرستی میں چل رہی ہے، ان کی دعاؤں سے ان کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں. خیر، تو نیکی خلق حسن کا نام ہے اچھے اخلاق، اور آپ جانتے ہیں اچھے اخلاق کی طاقت کیا ہے. تبلیغی جماعت کو بیڑا غرق کیا ہے، کلمہ نماز روزہ حج زکات، بس اسلام کو اتنی چیزوں میں قید کر دیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن خلق کا پیکر اس مقام کو بھی حاصل کر لیتا ہے جو پوری رات عبادت کرنے والا اور مستقل روزے رکھنے والے کو جو مقام نصیب ہوتا ہے. اور قیامت میں میزان پر سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ حسن اخلاق. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب آئیے آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اچھا انسان گناہ، پہلا گناہ میں نے بتا دیا، گناہ کرتا ہے اور کیسے وہ گناہوں میں ڈوبتا ہے. پہلی چیز خود کو بہتر سمجھنا، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز غلط صحبت، غلط کمپنی ملی کہ گیا، پھر ہو گیا. آدمی سوچتا ہے کہ غلط کمپنی سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو پرہیزگار ہوں. جیسے ہماری بہت ساری بہنیں پتہ نہیں کیا کیا کہتی نظر آتی ہے، مجھے اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ برے کی صحبت اگر اس کے جیسا نہ بنا جائے، خالی اس کے ساتھ بیٹھا جائے تو کیا اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے؟ فرمان چاہیے مولا علی کی بات، مولا علی کی بات ہے. فرماتے ہیں برا دوست کوئلے کی طرح ہے، برا دوست کوئلے کی طرح ہے، گرم ہو تو ہاتھ جلا دے گا اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دے گا. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں. برا دوست کوئلے کی طرح ہے، اگر کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دے گا اور
ٹھنڈا ہے تو ہاتھ کالا کر دے گا. آپ کی سوچ کو تو گندی کر کے ہی رہے گا. کیا بات ہے. کر کے ہی رہے گا. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا. دوستی مت کرو, صحبت مت اختیار کرو مگر ایمان والے کی, تاکہ بیٹھو گے تو نبی کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت تمہارے دل میں پیدا ہو. تو دوسری چیز غلط صحبت, اور تیسری چیز مالداری. مالداری بھی انسان کو برا بناتی, گناہ میں گرفتار کرتی. قرآن نے مینشن کیا لیتغا, ان الانسان لیطغى کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. قرآن نے مینشن کیا ہے وہ سرکش بن گیا. کیسے؟ جب اس نے مالداری بے نیازی اس نے اپنے پاس دیکھی تو سرکش ہو گیا. میرے پاس کیا ہے, میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے یار, کیا اپنا کچھ نقصان نہیں, تھوڑی سی تو چلے گا کرو. تو مالداری بھی انسان کو سرکش بناتی, باغی بناتی. قرآن نے مینشن کیا. اس لیے یاد رکھیں اور بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں, اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا ہے. ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے. سوال کا صحابی کا, بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, اور بہت سارے نیکی کرتے ہیں بیچارے غریب ہوتے ہیں. جب حضور سے صحابی نے یہ سوال کیا تو سرکار نے فرمایا جب ایسے کسی شخص کو دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کی پناہ مانگو. گناہ کر کے دولت آ رہی ہے تو سمجھ لو اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر اس پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم ان پر جو ہماری اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ان کے لیے اللہ عز و جل نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے. کائے کے دروازے, نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جب نعمت کے دروازے کھلتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں پھر بھی مل رہا ہے, کیا ٹینشن کی بات ہے, چلو اور گناہ میں لگ جاؤ. اور پھر قرآن کہتا ہے پھر پروردگار اچانک اس کی پکڑ کرتا ہے کہ اس کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. یہ قرآن. اس لیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہو رہا ہو اور اس کے باوجود بھی دولت میں کمی نہیں آ رہی تو ڈرنا یہ قدرت کی طرف سے ڈھیل ہے, کبھی نہ کبھی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے, اللہ عز و جل کا فرمان. تو یہ ایک چیز جو ہے انسان کو وہ کر دیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان, اب آپ کہیں گے یار زندگی تو گناہوں میں گزر چکی, اب کیا کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کو سن کر کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ یار یہ ساری چیزیں بتا دی, ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ہر چیز کا سولوشن رکھا ہے, ہر چیز کا. قربان جائیے. اب وہ چیز بھی ایسی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اس چیز کو آدمی اگر اختیار کر لے, اور اس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, یعنی وہ ہے توبہ. یہ نہیں فرمایا کہ جیسے کسی عیسائی کو توبہ کرنی ہو تو چرچ میں پادری کے سامنے جا کر کے ایک بار جرم کرے میں نے یہ کیا ہے تو میرے لیے دعا کر دے. اسلام میں یہ چیز نہیں. ہاں آپ دعا کے لیے گزارش کسی سے کرتے کوئی دعا کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا, ان کی دعا کے صدقے میں آپ کی توبہ قبول کر لے. کسی کے ہاتھ پہ توبہ کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں, لیکن نیسیسری نہیں, نیسیسری نہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ تھوڑا سا سمجھا دیں. ایک آدمی گناہ کا عادی بن جائے, شراب کا عادی بن گیا, تو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا
اور اچھے لوگ اسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، وہ کٹتا جاتا ہے. دیکھیں سمجھیے گا سرکار کے ارشاد سائیکولوجیکل، وہ کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے. پھر اس کو کن لوگوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ جو اس کے ساتھ پیتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے. اب وہ نکلنا بھی چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے اچھے لوگ تو مجھے ایکسپٹ نہیں کریں گے، میں کیسے جاؤں، اچھے لوگ تو مجھے ایکسپٹ نہیں کریں گے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلٹی کو دور کرنے کے لیے ایک دستور بتایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہے. اب وہ گناہ کرنے والا بندہ جب گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، کوئی ڈرگز استعمال کرنے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، اس نے اس سے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے سے پہلے ہر آدمی کہتا تھا اپنے بیٹے کو اس سے مت دوستی کرتا، لیکن جب توبہ کر چکا صفحے اول میں نظر آ رہا ہے، تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے، روزے رکھتے نظر آ رہا ہے، تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تو بھی نمازی بن جا، یہ میرے قریب کا کرم ہے کہ اس کے گناہ اس نے معاف فرمائے. وقت نہیں کہ میں توبہ پر گفتگو کر سکوں. ان شارٹ ایک چھوٹی سی بات ذہن ہے، چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے، نیکی کی عادت بناؤ اور گناہ سے بچنے کی عادت بناؤ، اور نیکی کر کے کبھی اپسیٹ مت ہونا، اور نیکی کرنے میں شرمانا نہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. جہاں نیکی کرنے میں آپ کو شرم آئی سمجھ لینا آپ کا ایمان کمزور ہے، اور جہاں گناہ کرنے کے اندر آپ کو شرم نہ آئے اور بے باکی سے گناہ کریں آپ کا ایمان کمزور ہے. آخری سولوشن کے حوالے سے بتا دوں اب کرنا کیا ہے. تو قرآن نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رب کی طرف. اب جب تم پلٹو گے تو مولا یہ تو نہیں فرمائے گا اتنے جرم کر کے تو آیا، نہیں نہیں، اس کی شان بڑی ندانی ہے. اگر وہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اس کی رحمت ایک ہاتھ بڑھنے کے لیے تیار ہے، ایک ہاتھ بڑھ کر استقبال. آ جا میرے بندے، پروردگار اپنے بندے کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ کی طرف پلٹو، اس کے حکم پر اپنے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ اللہ عذاب میں گرفتار کرے اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.